اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ماہ شوال اختتام پر ہے اور اس کے بعد اللہ کا وہ عظیم مہینہ کہ جس مہینے میں اللہ کے گھر کی حج کے لیے حجاج کرام سفر کرتے ہیں۔ اس مہینے کے یعنی ذی القعدہ کے چند ایک اعمال ہیں آپ مومنین کے لیے، ان کے لیے ہے کہ جو حاجت رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، منت رکھتے ہیں، کسی مشکل میں وہ مبتلا ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ، مشکلات کا، پریشانیاں دور ہوں، حاجتیں پوری ہوں، خواہ وہ شادی کی ہے، خواہ وہ اولاد کی ہے، خواہ وہ دولت کی ہے، خواہ وہ کاروبار کے لیے ہے، خواہ وہ نیک سفر کے لیے ہے، خواہ وہ نیک زوجہ، نیک ہم سفر کے لیے ہے۔ ایسے افراد کے لیے یہ عمل جو ہے بہت ہی مستفید ہوگا، بہت ہی پر اثر مجرب ترین عمل ہے۔ خصوصاً اس عمل کا جو وقت ہے پہلی ماہ ذی القعدہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہے، یعنی کوئی بندہ اگر ان اعمال میں سے کسی ایک عمل کو اپنے مقصد، اپنی مراد، اپنی حاجت، اپنی طلب کے لیے 40 دن تک انجام دیتا ہے تو محال ہے کہ وہ یہ عمل انجام دے اور وہ خالی ہاتھ اٹھے اور اس کی حاجت قبول نہ ہو۔ یعنی جب وہ یہ عمل کر چکا ہوگا تو خداوند عالم اس کی حاجت کو، اس کی دعا کو، اس کی منت کو، اس کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ وَإِلَّا یہ ہے کہ مصلحت خدا ہو تو وہ ایک اور بات ہے۔ کرنا کیا ہے صاحبان ایمان؟ کرنا یہ ہے کہ ماہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے آپ کسی بھی وقت، یہ 13 اعمال ہیں، ان میں سے کسی ایک کو یا 2 کو یا 3 کو، تو چاہیں تو سارے اعمال کو بھی اگر انجام دے سکتے ہوں کسی خاص مقصد کے لیے تو بھی آپ انجام دے سکتے ہیں۔ وہ کیا کرنا؟ ناغہ اس میں نہیں کرنا، بالخصوص جو خواتین ہیں، مومنات ہیں، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے یہ عمل شروع کریں، اگر عمل کے درمیان میں ان کے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں تو جیسے ایام مخصوصہ ختم ہوں تو باقی دنوں کو وہ مکمل کریں گے۔ یہ ان کے لیے ہے، خصوصاً کیونکہ یہ استثناء کیا جاتا ہے اعمال میں، اذکار میں، وظائف میں خواتین کے لیے کہ عدد ہو، مثلا 40 کا عدد ہے یا 30 کا عدد ہے تو اس میں خاتون تو مکمل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے ایام مخصوص آ جاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے صاحبان ایمان؟ یہ 13 اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ہر بندہ، ہر خاتون، ہر مومن، ہر صاحب حاجت ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرے اور اسے 40 دن تک پڑھے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی ذی القعدہ سے اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے 10ویں ذی الحج تک تو اسے چاہیے 40 دن ہر روز ایک مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت کرے، یا 40 دن تک ہر روز ایک مرتبہ سورہ مومنون کی تلاوت کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ مومنون کی تلاوت ہے یہ خاصتاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ہاں گھر نہیں ہے، جو گھر کی مشکلات میں ہیں، جن کا اپنا گھر نہیں ہے، کرائے میں رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ایسے افراد کے لیے ہے کہ وہ اگر اپنے گھر کی خریدنے کی نیت سے، اپنے گھر کے مکمل ہونے کی نیت سے اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہر روز 100 مرتبہ امام صاحب الزمان علیہ السلام پر صلوات پڑھ کر مولا کی خدمت مبارک میں ہدیہ کرے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ہر روز جو ہے ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے جتنا ہو سکتا ہے۔ ہر روز کیا کرے؟ 335 مرتبہ صلوات پڑھے کسی نیک مقصد کے لیے، اور ہر روز جو ہے 303 مرتبہ یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو کا ورد کرے، اور کسی نیک مقصد کے لیے 40 دن تک جو ہے زیارت عاشورہ کو جو ہے ایک مرتبہ پڑھے، یا 40 دن تک ہر روز ایک مرتبہ دعائے توسل کو پڑھے، یا 40 دن تک ہر روز ایک مرتبہ حدیث کفا کی تلاوت کرے، یا 40 دن تک کسی خاص مقصد کے لیے ایک مرتبہ جو ہے
دعائے آل یاسین پڑھے، یا 40 دن تک ہر دن ایک مرتبہ دعائے عہد کو پڑھے، یا 40 دن تک ہر دن ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ آخر یہ ہے کہ 40 دن تک ہر روز 100 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرے، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کو 100 مرتبہ ڈیلی پڑھے کسی مقصد کے لیے 40 دن تک، تو فرماتے ہیں محال ہے اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے کہ جو ان اعمال میں سے کسی ایک کو یا سبھی کو انجام دے یا پڑھے، اور ان کے اختتام پر اس کی حاجت پوری نہ ہو اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ تو مجرب ترین اعمال ہیں، آپ مومنین کو بھی شامل کیجئے، مومنات کو بھی شامل کیجئے، قصد ثواب اور اپنے اعمال میں قبولیت کے لیے، اپنے اعمال کی کامیابی کے لیے بطور صدقہ جاریہ اس لنک کو دوسرے مومنین گروپس اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے اور ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔